السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، ایک دلیل کے اوپر ہے۔ اس کو میں ایسے ایکسپلین کروں گا کہ اللہ کے ہونے کی مضبوط ترین دلیل پہ ہم بات کریں گے۔ جن لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں انسان جب ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ کھلم کھلا اس طرح سوال نہیں کر پاتی، معاشرے کی لمیٹیشن کی وجہ سے، لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، لوگوں کو جو جواب ہے واپسی پہ جو رسپانس ملتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں یا ینگ یوتھ ہے وہ ڈرتی ہے، اور ڈرنے کی وجہ سے وہ اس طرح کا سوال اپنے دلوں میں رکھتی ہے اور اس کو کھلم کھلا بیان نہیں کر سکتی کسی کے سامنے۔ تو اسی لحاظ سے یہ چیزیں میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے، تاکہ ہمارے پاکستان انڈیا میں خاص کر جو مسلمان یوتھ ہے جو اسلام سے واقف نہیں ہے اور اس کو دلوں میں سوال رہ جاتے ہیں، جو کہ بڑے ہو کے اس کو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں میں، تو اس کو پہلے ہی ٹائملی بیسس پہ کیٹر کیا جائے اور ان کو سوالات کو جوابات دیے جائیں، تاکہ انسان کے دل میں یہ چیز شروع سے کلیئر ہو۔ کیونکہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ اور اسلام جو مذہب ہے، اس سے مضبوط دلائل کسی مذہب کے پاس اور کسی بھی عقیدے کے پاس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ چاہے کوئی مذہب ہو، چاہے کوئی عقیدہ ہو، چاہے کوئی الحاد ہو یا اگنوسٹسزم ہو یا کچھ بھی ہو، کسی کے پاس کوئی دلائل اس طرح کے مضبوط نہیں ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ ایسے سوال ہمارے معاشرے میں کوئی جواب دیتا ہے۔ مخصوص طبقہ ہے جو اس پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ محنت کر رہا ہے اب، لیکن اس کے ہر جگہ اس کی پہنچ نہیں ہے، یا عوام کی اس تک اس طرح رسائی نہیں ہے، اتنا ابھی عام نہیں ہے کہ ہر بندہ جو محلے گلی میں ان تک پہنچ سکے۔ محلے کی مسجد میں اگر جائیں گے آپ تو آپ کو اس کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر مسجد میں ضروری نہیں ہے کہ امام با عالم ہو، با علم ہو فلی۔ تو اس لیے ان سوالات کو کیٹر کرنا اس سٹیج پہ بھی ضروری ہے، تاکہ دنیا میں جہاں بھی انسان کے دل میں کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو ایزیلی ایکسیسیبل ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے وجود کی، تو اس میں ہم سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 149 کو لیں گے، تو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہی آگے ہم لے کے چلتے ہیں چیز کو۔ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انعام کی 148 آیت پڑھتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول الذین اشرکوا، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح حرام ٹھہراتے تھے اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تو ان سے کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو، مطلب عقل کے پیچھے چلتے ہو تم لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس میں پہلی چیز ہم نوٹ کریں گے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے
کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے تو اس لیے ہم شرک کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے ہماری فری ول پہ مہر لگا دی ہے کہ ہمارے اندر فری ول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ چاہا کہ ہم شرک کریں اور ہمارے باپ دادا بھی شرک کریں، اس لیے ہم اس چیز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم کسی چیز کو بھی حرام ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یا چلیں پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، فری ول دے کر بھیجا ہے، انسان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے۔ اللہ نے انسان کے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ بس ایک ہی چیز ہے کہ اس کی فری ول جو ہے وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے، اب یہ فری ول ہے کہ جو وہ کرے اپنی مرضی سے، شرک کرے اپنی مرضی سے، توحید پہ عمل کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، یہ ساری اس کی فری ول کی وجہ ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے دنیا میں۔ یہ اس کی فری ول ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں تقدیر کی بات کرتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا، تقدیر میں ایسا لکھا تھا اس لیے ایسا ہوا، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ پہلے جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے۔ فری ول ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے ہر کام دنیا میں کر سکتا ہے، تو لیکن اس کا اللہ کو پہلے علم ہونا اس چیز کو پابند نہیں کرتا کہ انسان کی فری ول ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ عالم الغیب ہے اور ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہونے سے پہلے بھی اور ہونے کے بعد کا بھی، تو اس لیے وہ اس کو اللہ کو الہ بناتی ہے یہ چیز کہ اس کا علم جو ہے ہر چیز پہ محیط ہے، لیکن اس سے ہماری فری ول ختم نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو لکھا تھا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے اور اس فری ول کے مطابق جو وہ کرے گا وہ اسی سے مطابق اس کا سوال ہوگا، تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کا علم اور فری ول میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ ہر چیز پہ اس کا علم محیط ہے اور انسان کو فری ول بھی دی گئی ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ جو بات کی دوسری کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہ اٹکل پچو کرتے ہیں کہ اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں اور ہر چیز کو گمان پہ لے کے جاتے ہیں کہ ان کو گمان ہے، کوئی چیز ان کے پاس یقین نہیں ہے، کیونکہ جب انسان عقل کے اوپر چلتا ہے اس چیز کو لے کے تو وہ کوئی چیز کنفرم کر کے نہیں بات کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کو جاننا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ سائنس کی بیس پہ آپ فلی خدا کو نہیں جان سکتے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایسا علم ہے جو ہم کو بتائے گا کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن کیوں ہوتی ہیں تو اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس چیز کے اوپر سائنس خاموش ہے۔ تو اس لیے جو عقل کو لے کر چلتے ہیں اور سائنس کو لے کر چلتے ہیں وہ صرف اٹکل پچو دوڑاتے ہیں اور اس کے پاس اس چیز کا کلیئر آنسر نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد نیکسٹ آیت میں چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل فللہ الحجۃ البالغہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ دلوں تک پہنچنے والی دلیل، جس کو حجت البالغہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، کہ وہ دلیل اللہ ہی کے پاس ہے، اور اگر وہ چاہتا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ ہاں جو اٹکل بچوں کی بات کی تو اس میں بھی سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین جو ہے وہ اسپیکولیٹو آرگومنٹس ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ اسپیکولیشن پہ بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ اور اس کے بعد ایک دوسری بات اور بتانی کہ مشرک کی تعریف میں دو تعریفیں ہیں اس کی، کہ اگر قرآن کے مطابق خدا کو نہ ماننے والا بھی مشرک ہے، کیونکہ سورہ جاثیہ میں آتا ہے، کہ میں سورہ آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوة فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اس میں سٹارٹ کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ بلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ مطلب کہنے کا یہ کہ جو اپنی خواہش کو معبود بنا لے، کہ مطلب جس نے اس کے باوجود بھی کہ خدا کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہش کے اوپر چلتا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ مطلب جو اپنی خواہش پہ چلے گا تو اس کو الہ بنا دے گا، اپنا خدا بنائے گا، تو وہ ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی کو خدا سمجھ رہا ہے، تو ایک خواہش کو ہی خدا سمجھنا یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے جو اللہ کے قرآن مجید کے مطابق ایک جو بتوں کو پوجتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو اپنی خواہش نفس کو پوجتا ہے اس کی خدا بناتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اور علم ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پاتا۔ لہٰذا جو مشرک ہے اس کی دو قسمیں ہوگی، ایک وہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، ایک وہ جو برابر پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو لے کے آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ برابر ہے اللہ کے، اور دوسرا جو نفس کی خواہش کو سامنے رکھتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا اور اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے، وہ بھی مشرک کی اس میں آتا ہے، کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اسے اگلی آیت میں 24 آیت جو ہے سورہ جاثیہ کی، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ صرف ظن سے کام کرتے ہیں، مطلب گمان اور اپنے اٹکل پچو دوڑاتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں اپنی عقل سے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہتے ہیں تو ہمیں زمانہ مارتا ہے، دہر، اس لیے ان کو دہریہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کو ہی سامنے رکھتے ہیں کہ خود ہی ہم پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی مر جاتے ہیں، اس لیے ان کو دہریہ کہتے ہیں۔ اب جب آپ ملحد سے پوچھیں گے کہ خدا کی اوپر تم کیوں یقین نہیں رکھتے، تو وہ سب سے پہلے کہے گا کہ مجھے خدا کے وجود پہ کوئی مضبوط آرگومنٹ نہیں ملا، کوئی دلیل مضبوط نہیں ملی، ملحد یہ کہے گا۔ اور دوسرا کہے گا کہ یہ سائنس اگر سب کچھ بنا رہی ہے، سائنس کی بیس پہ بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آئی اور یہ خود ہی ختم ہو رہا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے، تو ہمیں خدا کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو دلیل ملحد بکواس کرتا ہے کہ دلیل مجھے سیٹسفیکٹری دلیل نہیں ملی، تو دلیل کی مضبوطی کا معیار یہ نہیں کہ آپ کے دل میں شک نہیں آتا، دلیل کی مضبوطی کا معیار یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر نہیں تو مطلب آپ دلیل کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال ایسے میں بیان کروں گا کہ اگر باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور بیٹا کہتا ہے کہ باپ کے کہنے کے باوجود بھی کہ تم میرے بیٹے ہو، بیٹے کے ذہن میں شک آ سکتا ہے کہ شاید میرا باپ نہیں، تو لہٰذا دلیل کی مضبوطی کا معیار یہ نہیں کہ دل میں شک نہ آئے، بلکہ مضبوطی کا معیار یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے، اس کے دلیل کو کس دلیل سے توڑا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ ہر بندے کو جس کے دل میں شک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے یا کمزور کر بیٹھے، بلکہ اس دلیل کو دلیل سے کاؤنٹر کرے۔ اور اس لیے ملحد کے پاس آج تک کوئی دلیل نہیں جو اللہ کے وجود پہ ہزاروں لاکھوں دلیلیں ہیں ان کو کاؤنٹر کر سکے، بل ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی، کیونکہ اس کے دل میں شک ہے، اس کے دل میں وہم کا مرض ہے جو کہ کبھی کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا جب تک وہ دلیلوں کو کاؤنٹر کرنے کی چیز میں نہیں آتا۔ تو دلیل کو کاؤنٹر کرنا
اس دلیل کی مضبوطی بتاتا ہے، نہ کہ دل میں شک آنا اس کو بتاتا ہے۔ دوسری جو دلیل ملحد دیتا ہے کہ سائنس کی بیس پہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو پھر ہم خدا کو کیوں مانیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ سائنس بہت اچھا ہم کو بتاتی ہے کائنات کیسے وجود میں آئی، بالکل درست ہے، کائنات ہم کیسے وجود میں آئی یہ سائنس بتاتی ہے، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ کائنات کیوں وجود میں آئی۔ اسی طرح یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ اللہ کا دین بتاتا ہے، سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کائنات کیوں وجود میں آئی، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، حالانکہ کچھ وہ بھی ہمیں کلو دیتا ہے، لیکن قرآن کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ بتانا کہ کیوں کائنات وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بنائیں، اس کا جو تصور ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اگر آپ سائنس سے پوچھیں گے کہ کائنات کیوں وجود میں آئی تو یہ نان سینس ہوگا، اور اسی طرح قرآن سے آپ پوچھیں گے کائنات کیسے وجود میں آئی تو یہ بھی سائنس کی فیلڈ ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو کلیئر کٹ آپس میں ڈسٹنکشن رکھنا ذہن میں بہت ضروری ہے، جو کہ ملحد ان کو مکس کرتا ہے اور وہیں پہ وہ مار کھاتا ہے۔ اب تصور کریں کہ اگر ایک کیوس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے بگ بینگ کا ہیپن ہونا، وقوع پذیر ہونا، جو کہ ایک رینڈم ایک ایونٹ دنیا میں کائنات میں ہوا، تو وہ پرفیکشن کو کیسے جنم لے سکتا ہے کہ ایک رینڈم ایونٹ اتنا پرفیکٹ لائف اور اتنی یونیورس کیسے بنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کے علاوہ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کائنات اتنی پرفیکٹ ہے، سورج، چاند، ستارے ہر اپنے محور میں اور اپنے محور کے گرد اور دوسرے ستاروں کے گرد گھوم رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں، اور ایک ہی سپیڈ سے گردش کر رہے ہیں، لائٹ کی سپیڈ بھی ایک ہے جو سورج کی روشنی ہے یا ستاروں کی روشنی ہے، سپیڈ آف لائٹ کے فارمولاز ہیں وہ بھی ایک پیٹرنز پہ ہیں، انرجی اور ماس کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک فارمولے کی بیس پہ چل رہا ہے، اور اتنی مطلب پرفیکٹ یونیورس کیسے بن سکتی ہے ایک کیوٹک ایونٹ کے نتیجے میں؟ اب ملحد کو یہ دلیل سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے یہ مضبوط دلیل نہیں، کیونکہ وہ اس کی کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ خدا کے نہ ہونے کی اگر آپ اس سے دلیل پوچھیں گے، وہ 1000 دفعہ مر کے زندہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کو کوئی اس کے سامنے دلیل نہیں لا سکے گا کہ خدا کے نہ ہونے پہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ خدا کے نہ ہونے پر وہ دلیل سامنے لائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ 1000 دفعہ مر کے زندہ بھی ہو جائے وہ اس پہ نہیں لا سکتا۔ اس کی بات ہے شک بیس پہ، ہمیشہ اس کا شک مزاج ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے دلیل دی ہے، قرآن مجید میں بیان کی ہے، جو کہ سب سے پہلے میرے نالج کے مطابق امام ابن تیمیہ نے اس پر بات کی ہے، وہ ہے، میں سورت کی آیت نکال لوں، وہ ہے انعام، سورہ انعام کی 149 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، مطلب کہ دلوں کو اثر کرنے والی جو دلیل ہے وہ اللہ ہی کی دلیل ہے۔ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اعلیٰ درجہ کی صفات کی مثال اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ دلیل سب سے پہلے امام ابن تیمیہ نے اس پہ بیان کی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ہر ادنا کے لیے اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم موجود ہیں، ہمارا وجود موجود ہے، اور ہمارا وجود سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، یہ ہمارا وجود ادنا وجود ہے۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ وجود کا ہونا، اعلیٰ وجود کی مثال ہونا ضروری ہے، ایسا وجود جو کبھی نہ شروع ہوا ہو نہ ختم ہوا ہو، نہ بیمار ہوتا ہو نہ سوتا ہو، نہ اس پہ کوئی کمزوری ہو، اور وہ نیسیسری ایگزسٹنس ہے، ایسی ایگزسٹنس مسٹ ہے، اس کو بولتے ہیں واجب الوجود، کہ ایک ادنا کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت کو میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ نحل کی آیت 60 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شایان ہیں، اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
اب اس دلیل کو بیان کیا ہے ابن تیمیہ نے، اور اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ اس کی آپ کو توڑ بھی بتاؤں گا میں کہ اس کا توڑ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ توڑ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے خدا نہیں ہے۔ توڑ یہ ہے کہ ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں، یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا تو ہمارا وجود اعلیٰ ثابت ہوگا۔ تو ہمارے وجود میں اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل دیں کہ ہمارا وجود ہر لحاظ سے ثابت ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس لیے خدا کا وجود ہونا لازمی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اس طرح سے آپ اس کا توڑ کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ایک ایمانداری ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک مثال جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اس کو توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کاؤنٹر کریں، شک کی وجہ سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ دلیل کو ختم کرنا ہے، اس کا کاٹ کرنا ہے، تو اس کے سامنے دلیل لانی پڑے گی اور وہ یہ توڑ دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور اس کا یہ مثال اعلیٰ مثال ہے، تو پھر ہی اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوگا، ادروائز آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ ابھی آپ مولد کو یہ سمجھائیں گے، وہ کہے گا جی ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جیسے احسان کر رہے ہوں اللہ پہ، یہ آپ کے ماننے سے اللہ کی بڑھائی میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں ہمیں قرآن والے خدا کو ماننا نہیں چاہتے ہم۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ضد ہے، ہر درمی ہے، اور تعصب ہے۔ کیونکہ اگر لوور بینگ کی صفات ہیں، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں میں، ماں کے میں اندر رحم ہوتا ہے بچے کے لیے، اور اس کی اعلیٰ صفت، اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ کے رحم کی ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو کہ مکمل اور ہر طرح سے رحمان ہے اور رحیم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اوپر آخرت میں رحم کرے گا، جنت میں انسان کو، مسلمان کو لے کے جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے اپنی مکمل کمال کے ساتھ۔ اور ملحد کہے گا کہ میں نہیں مانتا، شک جو اس کے دل میں شک کے بیج اور فتنہ اور شیطانیت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو مس کر لیا ہے غلط سوچ کے، تو کہے گا نہیں مانتا تو جائے جہنم میں، کیونکہ اس کے پاس دلیل ہے نہیں، دلیل وہ دے نہیں سکتا، تو وہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا۔ تو نہیں مانتا تو اس کے لیے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فری ول دی ہے، تو اس فری ول کا ہی آخرت میں سوال ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو اس میں سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے دل کے شکوک و شبہات دور ہوئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ ضرور کمنٹ کریں اور مجھے اس پہ فیڈ بیک دیں انشاءاللہ، اور ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ جتنا بھی اس میں آپ کو ہیلپ چاہیے انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔